بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے گناہوں میں سے چند یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، وشہادۃ الزور والیمین الغموس۔ دونوں طرح کے الفاظ حدیث مبارکہ میں جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے من اکبر الکبائر، یعنی بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی شخص کو ناحق قتل کرنا اور اسی طرح جھوٹی قسم کھانا۔ اس حدیث مبارکہ میں 4 بڑے گناہوں کو بتایا گیا ہے۔ الاشراک باللہ، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک قرار دے۔ وہ رب کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس رب کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، اور اس کا قرآن کریم میں بھی بارہا اللہ جل شانہ ذکر فرما چکے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک سب گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ حقوق الوالدین، دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ علماء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کے بارے میں 3 باتوں کا خوب خیال رکھا جائے۔ اول یہ کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، اور نہ ہی کسی اور طرح سے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں یہاں تک آیا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کہا جائے، یعنی اف تک بھی ان کو نہ کہا جائے۔ اور اسی طرح یہ کہ اپنی جان و مال میں سے جتنا بھی ممکن ہو اپنے والدین پر خرچ کرے۔ تیسرا یہ کہ جس وقت بھی والدین بلائیں تو حاضر ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ کا حکم بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح تیسرا بڑا گناہ قتل النفس، کہ کسی شخص کو ناحق قتل کرنا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک کلمے سے بھی قاتل کی مدد کی تو یہ شخص میدان حشر میں اللہ جل شانہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو پیشانی پر یہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، اللہ اکبر، یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر 7 آسمان و زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو کتنی سخت وعید ہے کسی شخص کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں۔ الیمین الغموس، چوتھا بڑا گناہ جھوٹی قسم کھانا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ماضی کے زمانے میں جو کام کیا ہے، یعنی گزشتہ وقت میں اس نے جو کام کیا ہے اس پر قسم کھائے کہ کام نہیں کیا، یعنی میں نے یہ کام نہیں کیا، کوئی قسم کھائے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور وہ کام اس نے حقیقت میں کیا ہو تو اس قسم کو غموس کہتے ہیں۔ غموس کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا، تو یہ بھی انسان کو گناہوں میں ڈھانپ لیتی ہے۔ ویسے قسم کی 3 قسمیں ہیں، انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔
یمین غموس، یمین لغو اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح ہم قسمیں کھاتے رہتے ہیں، قسم ہے، تو ان کا کوئی اس طرح اعتبار نہیں ہوتا، اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری جو لغو قسمیں ہیں اس کے بارے میں اللہ تم سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کچھ لغوی صرفی تحقیق کر لیں۔ الاشراک، شریک بنانا، شریک کرنا۔ قال تعالی ان الشرک لظلم عظیم۔ عقوق، عق یعق، ضرب یضرب سے نافرمانی کرنا، سمجھ میں آ گئی۔ اور اسی طرح قتل یقتل قتلا، مار ڈالنا۔ اور اسی طرح یمین بمعنی قسم جمع ایمان۔ الغموس بمعنی جان بوجھ کر قسم کھانا، جمع غمس، غمس یغمس غمسا ڈبونا۔ اس میں آدمی گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ اور آخر میں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ سبق کو اہتمام کے ساتھ گروپ میں بھیجا کریں۔ اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائیں، اور کوئی بھی بات ہو جو سمجھ نہ آئے تو گروپ میں میسج کر کے، سوال کر کے پوچھ لیا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔